ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ اللہ رب العزت نے زمینوں کو پیدا فرمایا، زمینوں کا خالق اور مالک بھی اللہ۔ زمینوں پہ جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں، دریا، سمندر، درخت، جڑی بوٹیاں، جو کچھ نظر نہیں آ رہا، سب کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے آسمانوں کو پیدا فرمایا، آسمانوں کا خالق اور مالک بھی اللہ۔ آسمانوں پہ چاند، سورج، ستارے جو نظر آ رہے ہیں اور جو نظر نہیں آ رہے، سب کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ اللہ رب العزت نے روشنی کو پیدا فرمایا، روشنی کا خالق اور مالک بھی اللہ۔ اللہ رب العزت نے اندھیرے کو پیدا فرمایا، اندھیرے کا خالق اور مالک بھی اللہ۔ اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو پیدا فرمایا، انسان کا خالق اور مالک بھی اللہ۔ اللہ رب العزت نے جنات کو پیدا فرمایا، جنات کا خالق اور مالک بھی اللہ۔ ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ اس اللہ نے جسے سب سے زیادہ حسین کہا ہے، وہ حضرت انسان کی ذات ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ وہ مالک خود فرما رہا ہے کہ جسے میں نے سب سے حسین و جمیل پیدا فرمایا ہے، وہ حضرت انسان کی ذات ہے۔ اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت انسان ہے کیا؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ روح کا نام حضرت انسان ہے۔ اور روح جسے اللہ رب العزت نے حسین و جمیل کہا ہے، میرے حضور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان محمد باہو فنا فی ذات یاہو، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے روح اول سے 90,000 کلام کیا۔ 30,000 کلام کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اے روح اول، میری ساری مخلوقات کو میرے اس کلام سے آگاہ فرما دو۔ پھر 30,000 کے متعلق فرمایا کہ جو مقام خاص پہ ہیں ان کو اس کلام سے آشنا فرما دو۔ اور پھر 30,000 کلام کے متعلق فرمایا کہ جو خاص الخواص کا مقام رکھتے ہیں، اے روح اول، جو خاص الخواص کا مقام رکھتے ہیں ان کو میرے کلام سے آشنا فرما دے۔ اور میرے شیخ کامل فرماتے ہیں کہ صدقہ حضور پیران پیر دستگیر کا کہ میں اللہ رب العزت کے 90,000 کلام سے آشنا ہوں، 90,000 کلام سے آشنا ہوں۔ جو عام سے کیا وہ بھی جانتا ہوں، جو خاص کے لیے ہے وہ بھی جانتا ہوں، اور جو خاص الخاص کے لیے ہے وہ بھی جانتا ہوں۔ تو حضرات گرامی قدر، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو حضرت انسان ہے، جسے اللہ رب العزت نے حسین و جمیل کہا ہے، وہ حضرت روح ہے۔ وہ روح ہے جو اللہ رب العزت نے جسے سب سے پہلے کلام دیا۔ وہ روح جس کے متعلق کاتب فکر والے لکھتے ہیں کہ روح کو موت نہیں آتی، روح کو موت نہیں آتی۔ تمام مکاتب فکر والوں نے لکھا ہے کہ روح کو موت نہیں آتی، روح مرتی نہیں۔ روح اس لیے نہیں مرتی کہ جو ہر وقت دیدار الہی میں غرق رہے، اسے بھلا موت آ ہی کیسے سکتی ہے؟ جس کو یہی ہے کہ وہ دیدار ہی کرتی رہے اس ذات کا، اسے موت نہیں آتی۔ اور جو ایک لمحے کے لیے اس کا قرب پا لے، اللہ رب العزت اسے مقام شہادت عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی کہ ایک لمحے کے قرب سے حضرت انسان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر اسے مردہ نہ کہو، اس کو سوچو بھی نہ کہ یہ مر گیا۔ اتنی کامل اور اکمل ذات ہے انسان تیری، تیرے حسن کے چرچے اللہ رب العزت فرشتوں میں کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے تیرے حسن کے چرچے اپنی کتابوں میں کر رکھے ہیں کہ اے انسان تو سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے۔
اے انسان تو اپنی طرف توجہ کر، تو صرف اپنی طرف دیکھ صحیح کہ اللہ رب العزت نے تجھے کتنا حسین پیدا فرمایا۔ ابھی تک تم نے لباس خاکی پہنا بھی نہیں، اس وقت بھی اللہ رب العزت تجھ سے کلام کر رہا ہے۔ تم نے یہ خاکی لباس تیرے لیے بنا ہی نہیں، ابھی تک بنا بھی نہیں، کہ اس وقت بھی تیرا مالک تجھ سے کلام کر رہا ہے۔ جب تو روح کی شکل میں تھا اس وقت بھی تیرا مالک تجھ سے کلام کر رہا ہے۔ تو کتنا خوش نصیب ہے کہ جس نے ہر شے کو پیدا کیا ہے مگر کلام تجھ سے کر رہا ہے۔ اور کلام کیا کرتا ہے؟ کہہ رہا ہے الستو بربکم، کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ اور حضرت انسان نے جب اپنے مالک کا یہ کلام سنا، ابھی تک یہ خاکی لباس نہیں پہنا، یہ لباس پہننے سے بھی پہلے اللہ رب العزت حضرت انسان کو مخاطب ہے اور فرما رہا ہے الستو بربکم، کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ اور حضرت انسان نے اس کلام کو سنا، سن کر سمجھا اور سمجھ کر جواب دیا کالو بلا، کالو بلا۔ اب اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ ابھی تک یہ خاکی لباس پہنا نہیں ہے، اللہ پاک تجھ سے کلام کرتا ہے، تو سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے، سمجھ کر جواب بھی دے رہا ہے۔ تو جب یہ لباس پہنا دیا گیا ہے، بس ظاہر کے کان بھی آ گئے، ظاہر کی آنکھیں بھی آ گئی، ظاہر کی زبان بھی آ گئی، اس وقت تو اپنے رب کے کلام سے کیوں نہ آشنا ہو رہا ہے؟ یہ لباس پہننے سے تو اپنے رب سے دور ہوتا ہے۔ میرے پیر بہو فرماتے ہیں کہ اس لباس کا تو گھمنڈ نہ کر، تو اس ذات کی طرف متوجہ ہو کہ جب تو نے کچھ پہنا ہی نہیں تھا تیرا مالک اس وقت بھی تجھ پہ راضی تھا اور تجھ سے پوچھ رہا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ تو حضرات گرامی قدر آپ تھوڑی سی اور توجہ فرمائیں۔ اب یہ سوچیں کہ جب روح تھی وہ کھاتی کیا تھی، پیتی کیا تھی، کہ رب اس سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں۔ وہ روح کس چیز سے پلتی رہی؟ وہ کون سی ایسی غذا تھی جس سے حضرت انسان کی روح پل رہی تھی؟ تو میرے پیر بہو فرماتے ہیں کہ اس وقت بھی کی غذا بھی، اس وقت غذا یہی تھی جب لباس پہنا ہی نہیں تھا، اس وقت بھی حضرت انسان کی روح کی غذا دیدار الہی تھی اور ذکر الہی تھا۔ یعنی کہ اللہ کا دیدار تھا اور اللہ کا ذکر تھا، جس سے حضرت انسان کی روح پلتی بھی رہی اور پلتی رہی۔ اور پالنے والے نے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ تو انسان تو اپنی طرف توجہ کرنا، جب تو یہ ظاہری لباس پہن لیتا ہے اور پہن کر جب یہ تمہارا لباس پھر اتروا لیا جاتا ہے اور اسے مٹی کے حوالے کر لیا جاتا ہے، کچھ نہ سمجھ لوگ یہ کہتے دیکھتے ہیں کہ مر گیا ہے، اب یہ نہ سن رہا ہے، نہ سمجھ رہا ہے، نہ بول رہا ہے۔ تو ان سے پوچھا کرو کہ بھائی کبھی روح مرتی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں مرتی۔ تو پھر ان سے کہو کہ جب عالم ارواح میں وہ سن بھی سکتی تھی، سمجھ بھی سکتی تھی، بولتی بھی تھی، تو اب یہ لباس پہن کر اتارا گیا تو کیا اس وقت نہیں سن رہی، نہیں سمجھ رہی، نہیں بول رہی؟ تبھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب لباس دفن کر دیا جائے انسان کا تو پھر جب اس کی روح پلٹ کر آتی ہے تو جب تم ان کے پڑوس سے گزرو، یعنی کہ قبرستان کے قریب سے گزرو، تو قبر والوں کو سلام کیا کرو اور کہا کرو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والوں تمہیں سلام ہو۔ تو وہ آقا کریم فرماتے ہیں کہ وہ سلام سن کر جواب بھی دیتے ہیں وعلیکم السلام یا اہل الاسلام، مجھ پہ سلامتی بھیجنے والے رب تجھ پہ بھی سلامتی کرے۔ یعنی کہ یہ تیرا مقام ہے کہ تیری روح جو حضرت انسان کہلاتی ہے اتنی حسین ہے کہ رب کے کلام کو سنتی ہے، سمجھتی ہے اور سمجھ کر جواب بھی دیتی ہے۔ اب آؤ آپ کے شہر گجرات سے جو اصل حکیم الامت تھے حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ، یعنی کہ جو اصل حکیم الامت، یعنی کہ امت کی نبض جاننے والے ہیں کہ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ جانتے تھے کہ اس جہاں میں ایک صوفی مزاج والے ہوں گے اور ایک مولانا مزاج والے ہوں گے، اس لیے تفسیر نعیمی میں آپ نے دونوں مزاج رکھے گئے۔
یعنی کہ صوفی تفسیر بھی کی اور عالمانہ تفسیر بھی کی. حضرت مفتی صاحب کا یہ مقام تھا کہ انہوں نے مزاج سامنے رکھا, اور جو مزاج پوچھا جاتا ہے نا, آج کل تو بلڈ پریشر اور شوگر چیک کی جاتی ہے نا, تو جو عارف لوگ ہوتے تھے نا وہ مزاج دیکھا کرتے تھے کہ جو سامنے آیا ہے اس کا مزاج کیسے ہے. اسی لیے میں آپ کو حضرت کی موجودگی میں, شاہ جی کی موجودگی میں ابھی تک آپ کا مزاج چیک کر رہا ہوں کہ آپ کا مزاج ہے کیا. تو مجھے مزاج کی جب سمجھ آئے گی تو گفتگو تو پھر شروع ہوگی نا. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ صرف اشعار سنتے ہیں یا افتخار صاحب کا جلال سنتے ہیں یا قاسم حسان صاحب کی سریلی زبان سنتے ہیں. مجھے تو مزاج کا نہیں پتا آپ کا. بہرحال جو مفتی صاحب نے مزاج ان سے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ عالمانہ مزاج بھی ہے آپ کا اور صوفیانہ مزاج بھی آپ کا ہے. یہ اللہ نے آپ کو دونوں مزاج عطا فرمائے ہیں, عالمانہ مزاج بھی ہے اور صوفیانہ مزاج بھی. تو حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر نعیمی میں آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت انسان کا خاکی لباس تیار کیا اور تیار کرنے کے بعد سب سے پہلے جسے دیکھنے کی دعوت دی وہ اللہ کے فرشتے تھے. اب تو اپنے قسمت پہ ناز کر کے تیرا خاکی لباس تیار ہوا ہے. اللہ رب العزت نے تیرے لباس کو تیار کیا اور تیار کرنے کے بعد جو ہر وقت رب کی حمد و ثنا کرنے والے فرشتے ہیں انہیں اللہ رب العزت دعوت دے رہا ہے, آؤ دیکھو تو صحیح میں نے کس چیز کو پیدا فرمایا ہے. اب اپنی قسمت پہ ناز فرما کہ اللہ رب العزت نے تیرے خاکی لباس کو تیار کیا اور تجھے دیکھنے کے لیے فرشتوں کو دعوت دی گئی کہ اے ہر وقت میری حمد و ثنا کرنے والو آؤ تو صحیح, دیکھو تو صحیح کہ میں نے کس چیز کو پیدا فرمایا ہے. اور رب کی حمد و ثنا کرنے والے وہ فرشتے جو ہر وقت اس کی ثنا کرتے ہیں وہ بھی حضرت انسان کے لباس کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں. دیکھ حضرت انسان کا لباس رہے ہیں اور ثنا رب کی کر رہے ہیں. افتخار عارف صاحب یہ بہت بڑا جملہ ہے, میں نے اپنی زندگی میں اسے سوچا ہے کہ وہ دیکھتا ہے تیرے لباس ہے لیکن ثنا رب کی کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ ملائکہ کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت اپنے رب کی ثنا کر رہے ہوتے ہیں, مگر اپنے مقام کو سمجھ, اپنے وجود کو جان کہ فرشتے دیکھتے تجھے ہیں, ثنا رب کی کر رہے ہوتے ہیں. اور اسی کی سنت ادا کرتے ہوئے حضرت مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ عرب کی زمین پہ سب سے حسین و جمیل انسان کو دیکھتے ہیں, دیکھ اسے رہے ہیں اور ثنا رب کی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ, ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ کیاں کتھے جا رہے. تو حضرت انسان تو کتنا حسین ہے, کتنا جمیل ہے کہ تجھے دیکھنے والا چاہے وہ فرشتہ ہو چاہے وہ ولی کامل ہو دیکھتا تجھ کو رہا ہوتا ہے, ثنا رب کی کر رہا ہوتا ہے. اپنے وجود کو اتنا سنوار اتنا نکھار کہ دیکھنے والا تجھے دیکھے مگر تعریف رب کی کر رہا ہو. جس طرح حضور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان محمد باہو فنا فی ذات یاہو, آپ کا بچپن ہے, دیکھنے والے ہندو تھے مگر جب باہو پہ نظر پڑتی تھی تو پھر ان کی زبان سے کسی خیر کا نام نہیں ہوتا تھا, ایک ہی نام لہا جا رہا تھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ تیرا مقام ہے, تیرے ظاہری لباس کا یہ مقام ہے کہ دیکھا تجھے جاتا ہے ثنا رب کی جاتی ہے. دیکھا تجھے جاتا ہے ثنا رب کی جاتی ہے. اپنے وجود کو سنوار, اس طرح سنوار کہ تو جہاں پہ بھی رہے دیکھا تجھے جائے لیکن تعریف رب کی جا رہی ہو. جب تجھے کوئی دیکھ کر تعریف رب کی کر رہا ہوتا ہے تو پھر اپنے نصیب پہ خوش ہو جا کہ اللہ رب العزت نے تجھے وہ قوت عطا فرمائی ہے کہ جو آنکھ تجھے دیکھتی ہے وہ تیری تعریف نہیں تیرے رب کی کر رہی ہوتی ہے, وہ تیری محبوب ذات کی تعریف کر رہی ہوتی ہے. اس لیے اے بندے خدا تو اپنا بھی یہ پیمانہ بنا رہے کہ اللہ رب العزت کی پیدا کی ہوئی مخلوق میں سے کوئی تجھے پسند آ جائے تو دیکھ اسے مگر تعریف رب کی کر رہا ہو. پھول پسند آئے تو دیکھ پھول کو مگر تعریف رب کی کر. پہاڑ پسند آ جائے تو دیکھ پہاڑ کو تعریف رب کی کر رہا ہو. حضرت انسان جو تجھے پسند آ جائے یہ تیرا معاملہ ہے
مگر خیال رکھ، دیکھ اس حسین چیز کو کہ لبوں پہ اس ذات کی تعریف آنا شروع ہو جائے۔ اور جب حضرت انسان کے لباس کے ارد گرد اگر علماء کرام اجازت دے تو میں اسے صوفی مزاج میں بیان کروں کہ ملائکہ جو ہر وقت رب کی حمد و ثنا کرنے والے ہیں وہ تیرے لباس کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں، تیرے لباس کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں۔ اور پھر ایک طواف اتنا بھی کامل ہو جاتا ہے کہ صوفی کہتا ہے وسدے ہاسے تے وسدے ناسے، تیری جھوک دے آسے پاسے، سن دے ہاسے مٹھیاں گالی تے سونا یار سنیندا ہاسے۔ تو یہ مقام ہے نا، یعنی کہ ملائکہ طواف کر رہے ہیں حضرت انسان کے لباس کے ارد گرد، دیکھتے اسے ہیں، تعریف رب کی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی ثنا میں وہ آ گیا جسے میرے پیر باؤ نے فرمایا ہے مڈ قدیم دا کھیڑا، مڈ قدیم دا کھیڑا وہ آ گیا۔ اس نے جب دیکھا کہ جو ہر وقت رب کی حمد و ثنا کرنے والے ملائکہ ہیں یہ کر کیا رہے ہیں، کس کے گرد چکر لگا رہے ہیں، نہ یہاں پہ کعبۃ اللہ ہے نہ کوئی اور ہے، یہ کس کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں اور چکر لگاتے جا رہے ہیں، تعریف رب کی کر رہے ہیں۔ اس مڈ قدیم کے کھیڑے نے پوچھا کہ بھائی کیا کر رہے ہو، یہ کیا معاملہ ہے؟ اب ملائکہ نے کہا دیکھتے نہیں کہ رب نے کتنی حسین و جمیل، بھائی اپنے حسن پہ بھی جو سبحان اللہ نہ کہے پھر دوسروں کے حسن پہ وہ کیا سبحان اللہ کہے گا؟ تو اس طرح مزاج تو بناؤ نا۔ ملائکہ نے کہا کہ دیکھتے نہیں کہ رب نے کس چیز کو پیدا فرمایا، کتنا حسین و جمیل ہے۔ جب حسن کی بات سنی نا تو وہ مڈ قدیم کا کھیڑا تھا نا، اسے یہ بات برداشت نہ ہوئی، وہ دوسرے کوئی حسن کی تعریف سن کرنا اس کو برداشت نہیں ہوتی۔ اس لیے اپنے اندر کو جھانکو کہ اگر تمہارے سامنے کوئی کسی کی تعریف کرے تو خوش ہو جایا کرو کہ رب نے اسے پیدا فرمایا۔ کوئی سیدنا ابو بکر صدیق کی تعریف کرے تو خوش ہو جایا کرو، حضرت عمر فاروق کی تعریف کرے تو خوش ہو جایا کرو، حضرت عثمان غنی کی تعریف کرے تو خوش ہو جایا کرو، جناب حیدر قہار کی تعریف کرے تو خوش ہو جایا کرو۔ ان کا حسن ہی لاجواب ہے، کیوں نہ لاجواب ہو، وہ سب سے حسین و جمیل حضرت انسان کو دیکھنے والے تھے۔ اور پھر ان کا دیکھنا کمال دیکھنا تھا کہ اتنا کمال دیکھنا تھا کہ جب انہیں دیکھا تو پھر ممبر پر بیٹھ کر کہا یا ساریہ تو الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھ۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ آنکھ کی نظر اتنی کیسے آئی، فرمایا کیوں نہ آتی، دیدار مصطفیٰ جو ہو رہا تھا۔ یہ دیدار مصطفیٰ کی ہے، اس لیے جب حسین اس کھیڑے نے پوچھا، اس کھیڑے نے پوچھا کہ اتنا حسین و جمیل ذرا آگے سے ہٹو تو صحیح، میں بھی دیکھتا ہوں، میں بھی اس کو چیک کرتا ہوں، کیا رب نے پیدا فرمایا ہے۔ جو مڈ قدیم کا کھیڑا ہے نا اس نے بھی تیرے لباس کے ارد گرد چکر لگایا، ارد گرد یہ مڈ قدیم کا کھیڑا وہ بھی تیرے ارد گرد، تیرے لباس کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے۔ اب چکر لگاتے لگاتے نا پھر اس نے کیا بلند کیا، کہا اللہ کی حمد و ثنا کرنے والوں زیادہ خوش نہ ہو، یہ اللہ رب العزت نے اپنے قرب خاص کے لیے اسے پیدا کیا ہے، مگر ایک اس کا مقام ایسا رب نے بنایا ہے وہ بڑا کمزور ہے، اگر یہ اس میں پھنس گیا تو پھر یہ اپنے رب سے دور ہوتا جائے گا۔ جب یہ اس مڈ قدیم کے کھیڑے نے بات کی نا کہ اللہ رب العزت نے ایک ایسی اس کے اندر چیز پیدا کر دی ہے، یہ مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ ایسی چیز پیدا کر دی کہ اگر اس کا کہنا ماننا شروع ہو گیا تو پھر یہ اپنے رب سے دور ہوتا جائے گا۔ ملائکہ نے کہا کہ چکر ہم نے بھی لگایا ہے، دیکھا ہم نے بھی اسے ہے، ہمیں تو اس میں سے خامی نظر نہ آئی، تجھے کہاں اس سے خامی نظر آ گئی ہے۔ حضرت انسان اب اس بات پہ بھی توجہ فرما کہ رب کے فرشتوں نے بھی حضرت انسان کے ارد گرد چکر لگائے مگر انہیں خامی نظر نہ آئی، مگر کھیڑا آتے ہی خامیاں نکالنا شروع ہو گیا، کھیڑا آتے ہی خامیاں نکالنا شروع ہو گیا۔ اس پہ صوفیاء نے یہ جواب دیا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ جو ملائکہ ہیں انہیں خامی نظر نہ آئی، جو مڈ قدیم کا کھیڑا ہے اسے خامی نظر آ گئی، یہ معاملہ کیا ہے؟ تو صوفی فرماتے ہیں جو رب کی ثنا کرنے والے ہوتے ہیں انہیں دوسروں سے خامی نظر آتی نہیں، اور جن پہ رب راضی نہیں ہوتا ہر بات سے خامی نکالتے پھرتے ہیں۔
اس لیے کہ حضرت انسان کا یہ مقام اور کمال ہونا چاہیے، وہ اللہ کا برگزیدہ بند بھی تب پائے گا کہ وہ اللہ کی مخلوق سے خامیاں نہ نکالے، بلکہ اسے ہر وقت تعریف کی نظر سے دیکھتا رہے کہ یہ بھی میرے رب نے پیدا کیا ہے، یہ بھی میرے رب نے پیدا کیا ہے، یہ بھی میرے رب نے پیدا کیا ہے۔ اے بندہ خدا تیرا یہ مقام ہے۔ میں مزید مختصر کروں کیونکہ وہ قاری صاحب آ گئے۔ الحمدللہ، اللہ پاک قاریوں کی زندگی بلند فرمائے، اللہ پاک ان کی عمروں میں اور برکتیں دے، ان کے عشق و سوز و گداس میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ تو وہ مڑ قدیم کے کھیڑے نے کیا کہا ہے کہ اسے رب نے بڑا کمزور بنایا ہے۔ اب ملائکہ نے پوچھا ہمیں تو اس کے خامی نظر نہیں آئی، تمہیں کہاں سے خامی نظر آئی؟ اب سنو وہ مڑ قدیم کا کھیڑا کیا کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے حضرت انسان کے پیٹ والی جگہ پہ نا انگلی سے اشارہ کر کے کہتا ہے کہ یہ جو حضرت انسان کی جگہ ہے نا یہ بڑی کمزور ہے، یہ بڑی کمزور ہے، اگر اس نے اپنے پیٹ کے مانی شروع کر دی نا پھر یہ اپنے رب سے دور ہوتا جائے گا۔ انسان توجہ کی ہے کہ جب حضرت انسان اپنے پیٹ کی ماننا شروع ہو جائے گا تو اپنے رب سے دور ہوتا جائے گا۔ تبھی میرے پیر بہو فرماتے ہیں اے نفس پلیت پلیتی کیتی اساں اصل پلیت نہ سے، اے نفس پلیت پلیتی کیتی اصل پلیت۔ میرے شہنشاہ کیا فرماتے ہیں کہ اے نفس پلیت پلیتی کی تھی اساں اصل پلیت تے نہ سے ہو۔ حضور سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان تو اصل میں پاک ہے، اس لیے پاک ہے کہ رب کی اس کی تعریف کر رہا ہوتا ہے اور رب کے فرشتے بھی اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، مگر یہ نفس جو ہے نا یہ اصل ہے اور اس نے حضرت انسان کو قابو میں رکھا ہوا ہے۔ تبھی اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا۔ اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں؟ رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ اس جو اعلی حضرت کا یہ شعر ہے نا گجرات کے سنیو، یہ مجھے ڈی چوک میں یاد آیا، اسلام آباد کے ڈی چوک میں مجھے یاد آیا کہ اعلی حضرت نے یہ کیوں ارشاد فرمایا ہے کہ رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ یعنی کہ اسلام کا دین کا کام کرنے والے بڑے بڑے لوگ جب ناموس رسالت کی بات آئی اپنے نفس کی طرف دیکھتے رہے اور اسی میں آ کر پھنس گئے، مگر جس نے اپنے نفس کو نہ دیکھا وہ عزت رسول کی خاطر سولی کے بھی چڑھ گیا۔ یہ لباس تیرا اتنا حسین ہے کہ اسے نفس کی طرف نہ لا بلکہ عشق مصطفیٰ کی طرف لا اور اپنے لباس کی قدر کرنا شروع کر دے۔ اور کس طرح قدر کر؟ ایک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام جس کا نام حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ سنیے بس مختصر بات، یہ آخری واقعہ آپ سن لیں کہ لباس ہے کیا۔ جس نے اپنے لباس کو توجہ سے دیکھا، اس پہ غور کیا کہ یہ کس کام کا ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے حجاز بن یوسف نے سولی پہ لٹکایا تھا، جسے حجاز بن یوسف نے سولی پہ لٹکایا تھا اور 15 دن تک آپ کا جسم مبارک سولی پہ لٹکتا رہا، 15 دن تک سولی پہ لٹکتا رہا حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک، اور پھر مکہ میں کستوری کی خوشبو پھیلنا شروع ہو گئی۔ یعنی کہ اپنے لباس کو اتنا قیمتی بتا کہ اگر تو 15 دن تک لٹکا بھی رہے تو تیرے جسم سے بدبو نہ آئے، خوشبو سنائی دے۔ تبھی تو اہل سنت کے کہتے ہیں نا حضرت مفتی عنایت اللہ سانگلے ہل والے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں عاشق رسول ہوں تو میرا جنازہ چوک میں رکھ دینا، اور بے شک ہفتہ پڑا رہے، اگر چہرہ بدل جائے تو سمجھ لینا حضور کا عاشق نہیں ہوں، اگر چہرہ نہ بدلے تو سمجھ لینا کہ حضور کا پکا سچا عاشق ہو۔ یہ تمہارے اہل سنت کا وقار ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک سولی پہ لٹکا ہوا ہے، 15 دن گزر گئے ہیں، مکہ مکرمہ میں کستوری کی خوشبو آ گئی۔ پھر مکہ سے دوسری
بستیوں میں بھی خوشبو پھیلتی گئی. اب جو مکہ مکرمہ سے باہر کی بستیاں تھیں انہوں نے سمجھا کہ کستوری کا بہت بڑا تاجر آیا ہے, بہت کثرت سے کستوری آئی ہے, سستے داموں مل جائے گی. وہ دوڑے دوڑے مکہ شریف میں حاضر ہوئے, مکہ کے بازار میں آئے اور پوچھتے رہے کہ کستوری والا تاجر کہاں بیٹھا ہے. یہ تمہارے جسم کا مقام بتا رہا ہے, کستوری والا تاجر کہاں بیٹھا ہے. یہ کستوری والا تاجر, جس طرف جاؤ خوشبو ہی خوشبو آ رہی ہے. یہ تاجر ہے کہاں جہاں سے یہ کستوری کی خوشبو آ رہی ہے؟ تو مکے والے نے بتایا کہ یہ تاجر سولی پہ لٹکا ہوا ہے. یہ تاجر سولی پہ لٹکا ہوا ہے. تاجر اور سولی پہ, ہاں یہ تاجر ہے جس کے خوشبو بیچ رہا ہے نا, یہ سولی پہ لٹکا ہوا ہے. وہ بستیوں والے رہنے والے لوگ تھے, انہیں کہا ہمیں بھی دکھاؤ. جب دیکھا تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے سولی پہ لٹکی آ رہی, ان سے خوشبو آ رہی ہے. وہ بستی کے لوگوں نے پوچھا کہ ان کے بدن پاک سے خوشبو کستوری کی آ کیوں رہی ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ وہ خوش نصیب ہے, وہ خوش نصیب ہے جس کا لبے دہن, یعنی کہ گھٹی مصطفیٰ کریم نے اپنے لبے دہن سے رکھی, یعنی کہ جس نے حضور کا لبے دہن سب سے پہلے اپنے جسم میں لیا وہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ان کے جسم پاک سے کستوری کی طرف خوشبو آ رہی تھی. اور اسی اثناء میں آپ کے والد ماجد تشریف لے کر آئے, اور حجاز بن یوسف کو جب معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تشریف لے کر آئے ہیں, وہ اپنے مشیروں اور وزیروں کے ساتھ کہکے لگاتا ہوا آپ کے قریب آیا اور کہنے لگا کہ دیکھ, میں نے تیرے بیٹے کی دنیا برباد کر کے رکھ دی ہے. گجرات والوں یہ جملہ سننا حجاز بن یوسف کا, تم نے میڈیا کے ذریعے بھی بڑے بڑے جملے سنے ہیں اور سنتے رہو گے, مگر جو حجاز بن یوسف وہ بندہ تھا جس نے قرآن مجید کی آیات مبارکہ کے زیر اور زبر لگوائے تھے, وہ بڑے فخر و ناز اور تکبر کے ساتھ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو مسکراتے ہوئے کہکا لگاتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھ, میں نے تیرے بیٹے کی دنیا برباد کر کے رکھ دی ہے. تو عبداللہ ابن زبیر کے والد بھی مسکرا پڑے اور فرمانے لگے کہ حجاز بن یوسف, تو بھی یاد رکھ کہ تو نے میرے بیٹے کی دنیا برباد نہیں کی, بلکہ میرے بیٹے نے تیری آخرت برباد کر کے رکھ دی ہے. اے بندہ خدا, کچھ ایسے جسم بھی ہوتے ہیں کہ اگر سولی پہ لٹکا بھی دیے جائیں تو ان کے چہروں سے مہک مصطفیٰ آتی ہے, حضور کی محبت کا لبا آتا ہے. جب ان کے لٹکایا جاتا ہے, کبھی ایک JUI کے مرکزی لیڈر سے کسی نے پوچھا تھا غازی صاحب کی شہادت کے فوراً بعد کہ یہ بتائیں کہ سلیمان کا معاملہ کیا تھا اور غازی کا معاملہ کیا ہے. تو اس JUI کے, یعنی کہ جمعیت علماء اسلام کے لیڈر نے کہا تھا کہ مقتول کا جنازہ بھی تم نے دیکھا ہے, کل قاتل کا جنازہ بھی دیکھ لینا. مقتول کا جنازہ بھی دیکھا ہے, کل قاتل کا جنازہ بھی دیکھ لینا. بندہ خدا, اپنے جسم کو وہ کارآمد بتا جس لیے رب نے تجھے پیدا کیا ہے, تیرے جسم کو پیدا کیا ہے. یہ جسم تیری ذات کے لیے نہیں ہے, یہ جسم بھی مصطفیٰ کریم کے لیے ہے, یہ جسم بھی حضور کی ذات کے لیے ہے. اگر حضور کی ذات کے لیے بولتا ہے تو ماشاءاللہ. اب دیکھو نا, قاری صاحب آئے ہیں, قاسم حسان صاحب آئے ہیں, یہ بھی بولتے ہیں, سب بولتے ہیں, مگر ان کا بولنا پسند کیا جاتا ہے اس لیے کہ یہ حضور کی بولی بولتے ہیں, یہ حضور کی بولی بولتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جتنا میرا وقت تھا وہ میں نے لے لیا. بس یہ بات ذہن میں رکھنا کہ میں نے یہ کہا کہ تیرے جسم کا, یعنی کہ تیری لباس کا طواف انہوں نے کیا ہے جو رب کی حمد و ثنا کرنے والے ہیں. بس اپنی اصل کو پہچان. تبھی حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, خودی نہ بیچ فقیری میں نام پیدا کر. یعنی کہ اپنے پیٹ کے آنکھیں نہ لگ, اپنے دل کی آنکھیں لگ. تم جانو, تم مانو یا نہ مانو, جس نے دل کی مانی ہے اللہ رب العزت نے اسے اس جہاں میں بھی عزت دی ہے, قبر میں بھی عزت دی ہے, روز محشر بھی اسے عزت ملے گی. وما علینا الا البلاغ المبین.